الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، ایک مناسب وقفے کے بعد آج پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے حاضر ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 10 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم جل وعلا کا وہ جو مشفقانہ انداز ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کا، وہ جو چاہتا ہے کہ بندوں کی بندگی اور عبادت سے نکال کر اپنی بندگی کے دروازے پر لے آئے، اس کے لیے اس نے بڑے پیارے پیارے انداز اختیار فرمائے ہیں۔ انہی میں سے آج ایک یہ ہے، دراصل اس وقت جو کفار اور مشرکین موجود تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بت وہ ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے، بناتا ہے، اور جب اپنے ہاتھوں سے گھڑتا ہے، بناتا ہے تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ جانتے بھی نہیں۔ تو رب کریم جل وعلا اپنے بندوں سے اسی طرح سے مخاطب ہے تاکہ عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے، منطقی دلائل کے ذریعے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ لہذا فرمایا هو الذی، اللہ تو وہ ہے، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے پانی برف کی صورت میں یا بارش کی صورت میں نازل کرتا ہے، اور یہ پانی اتنا مفید ہے، منہ شراب، تم اسی سے تو پانی پیتے ہو۔ اگر وہ اللہ پانی نازل نہ کرے، ندیاں نہ بہا دے، دریا نہ چلا دے، اگر وہ سمندر نہ بنا دے، پانی کہاں سے ملے گا تمہیں؟ اور وہی پانی وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی پانی سے نباتات، زمین پر سبزہ، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، پھل اور پھول اگنے لگتے ہیں، جو تمہاری بھی خوراک بنتی ہے اور حیوانات کی بھی خوراک بنتی ہے۔ فیہ تسیمون، ارے یہ پانی ہی تو ہے جس میں تمہارے جانور موٹے تازے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتی ہے، چارہ اگتا ہے، تمہارے جانور اسے کھاتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں، موٹے تازے اور فربا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کی خاصیت، یعنی پانی ایک بنیادی چیز ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ سبزہ اگا سکتے ہیں، نہ تمہارے جانوروں کو پال سکتے ہیں۔ وہ ذات صرف اللہ ہے جو پانی بھی نازل کرتا ہے، پھر اس کے استعمال سے پھل پھول اور پودے اور اسی طرح سے سبزہ بھی اگتا ہے، اور تمہارے جانور بھی موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا سنو، ينبت لكم به الزرع، پانی تو ایک ہی ہے، لیکن اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کی کھیتیاں اگاتا ہے اللہ، چاول اگاتا ہے، گنا اگاتا ہے، کپاس اگاتا ہے، دالیں اگاتا ہے، گوارا، باجرہ، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے۔
کبھی روٹی کھانے سے تمہارا دل بھر جائے تو اللہ کہتا ہے چاول کھاؤ، بریانی بناؤ، پلاؤ پکاؤ۔ اگر اس سے بھی دل بھر جائے جو کھاؤ، اس سے بھی دل بھر جائے باجرے کی روٹی کھاؤ، ساگ کھاؤ، دالیں کھاؤ۔ کیا کیا نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ والزیتون، اور زیتون تمہارے لیے بنایا جس کا تیل بھی استعمال کرتے ہو اور بطور پھل بھی استعمال کرتے ہو۔ والنخیل، اور تمہارے لیے کھجور بھی پیدا کی ہے تاکہ تم اگر کچھ بھی نہ ملے تو ایک کھجور اور پانی کا گھونٹ پی کر بھی تم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ 2 روٹیوں سے زائد طاقت صرف ایک کھجور میں اللہ نے رکھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ والاعناب، کھجوریں کھا کر تمہارا دل بھر گیا، ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں انگوروں کے خوشے لگے ہوئے ہوں، وہاں سے انگور کھاؤ۔ ومن کل الثمرات، فرمایا سارے کے سارے پھل وہ اللہ اسی پانی سے پیدا کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، اور یہ سارا پروسیس جو پانی اور ان تمام نباتات کا ہے یا حیوانات کا ہے، اس میں نشانی ہے اللہ کے ہونے کی، اس کی موجودگی کی، اس کی قدرت کی، اس کی طاقت کی۔ لقوم یتفکرون، ہاں صرف ان کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں، جو حق کو پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لینا ہی بندگی نہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا بھی بندگی ہے، مالک جس کا میں نام لے رہا ہوں اسی نے اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا ہے تاکہ میں کھاؤں، میں صحت مند اور طاقتور ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی ہے نا کہ جہاں اس کے قدرت کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں، بس جہاں دیکھو، کہیں بھی دیکھو آپ کو خدا یاد آ جائے گا۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ارے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ رات اور دن یہ صرف انسان کے لیے نہیں، حیوانات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات بنائی ہے تمہارے لیے سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ لباس کا مطلب سونا، رات میں گھس جانا، بستر پہ چلے جانا، آرام کرنا، سکون کرنا، کمروں میں اور اپنی جائے رہائش میں چلا جانا۔ اور وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاشی تگدو کا ذریعہ بنایا۔ جیسے ہی دن نکلتا ہے آپ اور ہم سب اپنی اپنی روزی کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹی بھی اپنے بل سے صبح کے وقت نکلتی، رات کو واپس آ جاتی، مکھی وہ دن کے وقت نکلتی ہے، رات کو واپس آ جاتی ہے، انسان وہ دن کے وقت نکلتا ہے، رات کو واپس آ جاتا ہے، جانور وہ دن کے وقت چگیں گے، رات کو نہیں چگیں گے، فطری بات ہے، وہ آرام کریں گے، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے، گھر ہے تو گھر آ جائیں گے۔ اس لیے رات کی بڑی اہمیت، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت۔ اگر یہ رات اور دن نہ ہو تو انسان کی قوت مزاحمل ہو جائے گی، انسان کمزور ہو جائے گا۔ یہ جو ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں یہ اصل میں انرجیٹک بناتا ہے، ہمیں انرجی دیتا ہے، یہ ہمیں طاقت اور توانائی بخشتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم ناتوان رہیں گے، ہم اگلے دن کی اپنی کوئی تگدو، کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی حال آپ دیکھیے فصلوں کے لیے بھی ایسا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ رات اور دن نہ ہو یہ فصلیں کبھی بھی اس طرح سے لہلہاتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ صرف رات ہو فصلیں جل جائیں گی، اور اگر صرف دن ہو تو تب بھی جل جائیں گی، وہاں سردی سے جل جائیں گی کیونکہ دھوپ ان کو ضروری ہے، سائے میں فصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسان اپنے کھیت میں کسی درخت کو نہیں رہنے دیتا، وہ کہتا ہے اس کا سائے سے فصل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دن کے وقت اگر ہمیشہ دن رہے
تو پھر ان سے پوچھئے جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے ان کی فصلوں کا کیا حال ہے، تو وہاں فصلیں پنپ نہیں پاتی۔ تو فصلوں کو بھی ضروری ہے کہ رات بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، اندھیرا بھی چاہیے، سایہ بھی چاہیے، اور ان کو دھوپ بھی چاہیے، روشنی بھی چاہیے۔ اور اگر ان کو روشنی اور دھوپ نہیں ملے گی تو یہ کبھی اس طرح سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا۔ لہذا رات اور دن، اور پھر ویسے بھی رات کے وقت یہ ہمارے جو درخت ہیں، یہ جو کھیت ہیں، یہ آکسیجن لیتے ہیں، اور دن کے وقت کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں۔ اسی لیے رات کو درختوں کے نیچے سونے سے حکما منع کرتے، کیونکہ کاربن آکسائڈ چھوڑتے ہیں وہ، اس لیے ہمیں درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ پھر فرمایا والشمس والقمر، صرف رات اور دن کی بات نہیں ہے، ہم نے تو سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، والنجوم، ہم نے ستارے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت پر لگا دیے ہیں۔ آج ترقی اور وسائل کی بہتات نے ہمیں یہ بھلا دیا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے یہ کس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی سورج کی اہمیت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ سورج ہماری کس طرح سے خدمت کر رہا ہے۔ نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صبح آ گئی ہے، اشراق ہو گئی ہے، چاشت ہو گئی ہے، یہ زوال ہو گیا ہے، یہ ظہر ہو گئی ہے، یہ عصر ہو گئی ہے، یہ مغرب ہو گئی ہے، کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں سورج بتا رہا ہے۔ اور چاند، یہ ہمیں چاند رات کو تاریکی میں روشنی کر کے ہمیں راستے بتاتا ہے۔ ہمیں آج سے پہلے لوگ چاند کی روشنی میں سفر کر لیا کرتے تھے، اندھیری راتوں میں اگر کوئی کام آتا تھا تو وہ روشن چاند تھا۔ ہم نے ایسے ماحول کو دیکھا ہے کہ جہاں رات کو اگر چاند چمک رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے جی روشن راتیں ہیں، کہیں بھی سفر پر نکل جاتے تھے۔ اندھیری راتوں میں لوگ سفر نہیں کیا کرتے تھے، یہ چاند کی وجہ سے۔ اور رہی راستوں کی بات، تو آج بھی جنہوں نے بحری جہاز دیکھے ہیں، اگر انہوں نے وہاں پر کمپاس تو ابھی آیا جو ہمیں راستہ بتا دیتا ہے، سمت بتا دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے لوگ ستاروں کو دیکھ کر پہچانتے تھے مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، جنوب کہاں ہے، شمال کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ پہچانتے تھے۔ میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا جو ہمیں بتا دیتے تھے یہ ستارہ جو ہے یہ اگر ایسا ہو، اس طرف ہو، تو وہ راستہ بتا دیتے تھے، فلاں شہر جو ہے اس طرف ہے، فلاں شہر اس طرف ہے، اور بھی چیزیں بتا دیتے تھے۔ مثلا بارش آنے والی ہے تو وہ یہ بھی بتا دیتے، ہوا یہاں کی چل رہی ہے، ہوا ادھر کی چل رہی ہے تو بارش آئے گی، اگر ادھر کی چل رہی ہے تو بارش نہیں ہوگی، آندھی ہوگی، یہ سب بھی وہ بتا دیتے صرف ستاروں کو دیکھ کر۔ تو آج تک یہ ستارے ہمارے کام آ رہے ہیں، اور آج بھی کھلے سمندر میں، صحراؤں میں، اور ایسے راستے جہاں ہمیں بجلی ہمارا کام نہیں جاتی ہے، لائٹ نہیں، روشنی نہیں، وہاں چاند اور ستارے ہمیں راستہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی سمت ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں، کعبہ کس طرف ہے، یہ ستارے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہاری خدمت کے لیے میں نے لگا رکھے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے جب تک مسلمان قرآن کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے رہے وہ دنیا میں چھائے رہے۔ افسوس جدید سائنس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں، جہاز کی ایجاد ہو، میزائل کی ایجاد ہو، یا بارود کی ایجاد ہو، اس کی ایجادات، یا میڈیکل ہو، یا پھر آپ کا میتھ ہو، یہ سب کا سب ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ لیکن جب اس کے پھل کھانے کا وقت آیا تو آپ اور ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم نے تحقیق اور ریسرچ چھوڑ دی، ہماری توجہ دنیاوی علوم کی طرف ہو گئی، اور ہم نے قرآن کو اپنی تعلیم سے نکال دیا، ہم نے قرآن کو مدارس کو الگ کر دیا، اور دنیاوی اور
موجودہ جو تعلیم ہے اس کو الگ کر دیا۔ یہ الگ کرنے کی وجہ سے، یعنی عصری اور دینی تعلیم کو الگ کرنے کی وجہ سے آج یہ نوبت ہو گئی کہ ہم جنازہ پڑھانے اور ہم نماز پڑھانے کے لیے آدمی تیار کر رہے ہیں، اور وہاں دوسری طرف نوکری کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس میں تحقیق یا ریسرچ ایسی نہیں کر رہا جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو جائے، جس میں ایجادات ہوں، جس میں تخلیقات ہوں، جس میں انوینشنز ہوں۔ ایسا کام ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ایک صاحب چلے گئے لندن یا امریکہ چلے گئے، باپ نے خط لکھا، بیٹے عرصہ ہو گیا تجھ سے رابطہ نہیں ہوا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، امریکہ کیسا ہے۔ تو اس نے وہاں سے حالات لکھے اور کہا کہ جی یہاں پر امن ہے، یہاں پر سکون ہے، یہاں پر جو مسائل آپ کے ہاں ہیں، بچیاں ہیں تو ان کے مسائل، نوکری کے مسائل، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور وہاں کوئی آدمی فارغ نہیں۔ لیکن اپنے وطن کے اندر اس نے کہا یہاں فارغ بھی بہت، یہاں بچیوں کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل، نوکری کے مسائل، یہ سارے۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہاں رہنے کے جو آزادانہ طریقے ہیں وہ قابل قبول نہیں، باقی سارے ان کے معاملات وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے قرآن کی جو سبق ہے اس کے اندر ریسرچ کی، تحقیق کی، اور وہ پہنچ گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ایک کولمبس جس نے امریکہ کو دریافت کیا، اس کے ساتھ جو ایک جہاز راں تھا، کیپٹن تھا جہاز کا چلانے والا، اس کا نام بھی احمد تھا، اور وہ مسلمان تھا۔ یعنی وہ خود سے نہیں جانتا تھا نہ جہاز چلانا نہ راستہ، یہ راستے بھی احمد جانتا تھا۔ احمد سے مراد مسلمان تھا وہ۔ تو مسلمانوں کا علم جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ آگے نکل گئے، شاگرد آگے نکل گئے، اور استاذ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ آج 300 سال ہو گئے، مسلمان مسلسل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ہماری ترقی کا راز قرآن کو اپنانے میں ہے، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں یا وہ معاشی مسائل ہوں یا پھر وہ تحقیقی میدان ہو۔ ہمیں قرآن کی رہنمائی آج بھی چاہیے، ہمیں سنت کی رہنمائی آج بھی چاہیے۔ اگر ہم باعمل ہو جائیں تو اللہ کی قسم دروازے آج بھی کھل جائیں گے ترقی کے۔ آج ہماری تنزلی صرف اس وجہ سے ہے۔ ترقی کے لیے تو یہ کتاب آئی تھی، ہمیں گمراہیوں کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے جانے کے لیے یہ کتاب آئی تھی، یہ سر فخر سے بلند کر کے جینے کے لیے یہ کتاب آئی تھی۔ لیکن ہم نے اس کتاب کا کیا حشر کیا؟ آج مسلمانوں کو یہ کتاب صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتی ہے۔ جب صحیح طریقے سے آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ اور جب آپ صحیح اس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور جب آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو ترقی کے لیے ایک قدم بھی آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ سچے مسلمان تھے، اس لیے وہ معزز تھے، ان کی عزت تھی، ان کا وقار تھا۔ دنیا کی طاقتیں ان سے پوچھ کر دریائے نیل سے گزرا کرتی تھی، نہر سویز سے گزرا کرتی تھی، ان سے پوچھ کر بحر احمر سے گزرا کرتی تھی کہ مسلمان اجازت دیں گے تو گزریں گے۔ مسلمانوں کے بحری بیڑے یورپ اور افریقہ تک چلتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کا بیڑا آ جائے۔ آج آپ اپنی تاریخ کا حصہ بنا لیا ایک غدار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اس کے 7ویں بحری بیڑے کو آپ نے ایسا تاریخ کا حصہ بنایا، بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا۔ تمہیں اپنے بحری بیڑے یاد نہیں؟ کبھی تاریخ کو پڑھ لیا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ بحری بیڑے ایجاد کرنے والے تو تمہارے آبا و اجداد تھے۔ سب سے پہلا بحری بیڑا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا اور اس کو روانہ فرمایا۔ تو آپ کیوں نہیں اپنی تاریخ کو پڑھتے؟ تو اصل میں بات یہ ہے
اس میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے عقل مندوں کے لیے۔ آج ہماری عقل کو بس یہ دنیا کی گدھے چر گئے ہیں، لالچ کے گدھے ہماری عقل کو چر گئے ہیں۔ ہماری عقل میں ایک ہی بات آتی ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ، اسٹیٹس، مقام، مرتبہ، اور میری نوکری اور میری شادی، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہمارے ذہن میں ہے نہیں۔ کیسے ترقی کریں گے آپ جب تک قرآن میں غور نہیں کریں گے؟ اور سن لو، اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اللہ نے گندم پیدا کی، چاول پیدا کیے، کپاس پیدا کی، ایک ایک جنس کی کئی کئی اقسام بنائی ہیں۔ پھول ہی دیکھ لو، ہزاروں پھول، سب کا رنگ الگ الگ، جدا جدا۔ فرمایا یہ اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تمہارا پیٹ بھریں، پیٹ تو بھرنا ہی ہے، لیکن یہ سب کھجوروں کی اقسام دیکھ لیں کتنی، انگوروں کی اقسام دیکھ لیں کتنی، سبزیوں کی اقسام دیکھ لیں کتنی ہیں، یہ سب اللہ کہہ رہا ہے اس لیے میں نے بنایا تاکہ جو ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ذرا سی بھی تمہارے اندر دینی غیرت ہے، ذرا سی بھی تم میں نصیحت کو قبول کرنے کی تو تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، ہمت ہے، تو یہ تمہارے لیے ہے تاکہ تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، خدا کی معرفت حاصل کرو۔ یہ ساری عبادات، ذکر اور فکر، اس کا اصل مقصد اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کروں گا؟ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی میں اس کی طرف کیسے بڑھوں گا؟ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو میں اللہ کو راضی کیسے کروں گا؟ تو اللہ کی پہچان سب سے زیادہ ضروری، اسی لیے میرا رب فرما رہا ہے میں نے رنگ برنگے پھول، کھیت کھلیان یہ تمہارے لیے اس لیے بنا دیے تاکہ دیکھ کر تمہیں پتہ چلے میں کیسا کریم ہوں، میں کیسا خوبصورت ہوں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں راہ راست پر یہ سب چیزیں دکھا کر تمہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ رنگ برنگی دنیا پیدا کی ہے، اور یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم رنگ برنگی چیزیں، رنگ برنگے ذائقے، کھانے اگر دیکھ لیں مختلف انواع کے جو ہم کھاتے ہیں، ہم نے تو کبھی قدرت کے رنگا رنگ چیزیں دیکھی نہیں، لیکن اگر کھانے ہی غور کریں تو جو اس کے اندر ذائقے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اسی پر غور کر لیں کہ یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ کھانوں میں لذت بندے کا کمال نہیں، اس کے اندر جو چیزیں ڈلی ہیں وہ میرے رب نے بنائی ہیں۔ وہ لونگ ہے، گرم مسالہ ہے، الائچی ہے، بڑی الائچی ہے، جو بھی آپ نے ڈالا وہ سب میرے رب نے بنایا تاکہ ایک نیا ذائقہ پیدا ہو، بس مقدار میں فرق کر دو ذائقہ بدل جاتا۔ تو رب کی یاد تو یہاں پر بھی آتی ہے۔ پھر فرمایا سنو وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، ارے اللہ تو وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے ہزاروں کروڑوں اربوں ٹن پانی آپ کی خدمت پر معمور ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں اس کے اندر کیبل بچھا دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سرنگ بنا کر اس میں راستے بنا دیتے ہیں، کبھی اس پر پل بنا دیتے ہیں، اس میں سے بڑی بڑی مچھلیاں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، بڑے بڑے جہاز آپ چلا دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری اور ہماری کیا اوقات ہے، کیا ہمت ہے سمندر کے سامنے؟ لگاؤ چھلانگ، پتہ چل جائے گا تمہیں، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ رب ہے جس نے ٹنوں وزنی جہازوں کو تیرا دیا ہے، یہ سمندر ہماری خدمت کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ سمندر کو تمہارے لیے مسخر اس لیے کر دیا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ تازہ گوشت کھاؤ، اور یہ تازہ گوشت کھانا، مچھلی کی جو غذائی اہمیت ہے وہ ہمیشہ سے مسلم رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، مچھلی کا ذکر ملے گا۔ ہارون علیہ السلام سے وہ مچھلی جو ہے وہ گر گئی تھی نا دریا میں، سمندر میں گر گئی تھی، اس کا ذکر ملے گا۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی تناول فرمائی، صحابہ نے مچھلی تناول فرمائی، تو مچھلی اس کا بہت نون والقلم، یہ نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا قرآن میں تو مچھلی کا ذکر آئے گا، اس طرح مچھلی کا بے شمار جگہ ذکر موجود ہے۔ تو مچھلی اللہ کہتا ہے کہ یہ گوشت کے لیے، غذا کے لیے، آج بھی انسانوں کی غذا میں سب سے اہم غذا جو ہے مچھلی کی غذا۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیے طرح طرح کی اقسام کی مچھلیاں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنے مزاج کے مطابق خوراک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مچھلی بہرحال جو کھاتے ہیں وہ مچھلی ہی کھاتے ہیں۔ پھر کانٹے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں جن کا کام ہی مچھلی کھانا ہے، وہ منہ میں ہی کانٹے جمع کرتے رہتے ہیں اور اکٹھے نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ ذرا میرے برما کے مسلمانوں کو دیکھیے، میرے بنگال کے مسلمانوں کو دیکھیے، مچھلی کھانا ہو تو ان سے سیکھو۔ اپنے منہ کے اندر کانٹے الگ کرتے رہتے ہیں اور مچھلی کھا جاتے ہیں۔ پوری مچھلی آپ کے سامنے کھا جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور کانٹے نکال کر الگ رکھ دیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اہمیت کی حامل رہی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے سمندر اس لیے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اپنی غذا کا انتظام کرو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لاکھوں ٹن مچھلی روز دنیا بھر میں پکڑی جاتی ہے اور دنیا کھا رہی ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجیے، آپ کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تاکہ تازہ گوشت تمہیں ملے۔ ہاں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور میں نے اس میں سے نکالا ہے تمہارے لیے زیور۔ کہیں سیپ میں موتی ہیں ہمارے لیے، کہیں سمندر سے سونا نکل رہا، کہیں سمندر سے پتھر نکل رہے ہیں، کہیں سمندر سے گھونگے نکل رہے ہیں، کہیں سمندر سے ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جن کو لے کر کے لوگ زیور بناتے ہیں اور مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ تلبسونہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیور جو تم پہنتے ہو، تو سمندر آپ چلے جائیے، کلفٹن میں ہی چلے جائیے، آپ کو ہر چیز گھونگے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سمندری چیزوں کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو مل جائیں گی زیور کی صورت میں۔ کنگن بھی مل جائیں گے، ہار بھی مل جائیں گے، پتہ نہیں اور کیا کیا، بریسلٹ مل جائیں گے، یہ سب آپ کو وہاں پر ملے۔ تو اللہ کریم نے قرآن میں پہلے سے فرما دیا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کیا تم کشتیوں کو، جہازوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ مواخر فیہ، پانی کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی، آج سے نہیں ہے یہ جہاز یونس علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھے تو قرآن اندازی ہوئی تو ایک آدمی زیادہ تھا، وہ بار بار قرآن ان کے نام نکلا، اللہ کے بھاگے ہوئے تھے نا، کہاں تھے؟ اللہ کے بھاگے ہوئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا، وہاں سے ان کو پھینکا گیا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے پیٹ میں لے لیا۔ اس وقت بھی کشتی چل رہی تھی۔ نوح علیہ السلام جو نوح آدم ثانی کہلاتے، انہوں نے بھی کشتی بنائی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشتی کا یہ جو دور ہے کتنا پرانا ہے، اس کا استعمال انسان نے کتنا پرانا رکھا ہے۔ ہر زمانے میں کشتی رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ذرا غور تو کرو کہ کس طرح سے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تم پانی کے بحری جہازوں کے ذریعے، ہمارے تو دریائے سندھ میں بھی کبھی جہاز چلا کرتے تھے، نواب عباسی غالباً ثانی کے دور میں، آج وہ صحرا بنا ہوا ہے علاقہ اور وہاں وہ جہاز کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ دریا میں جہاز چلا کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف دریاؤں میں ایسا تھا۔ آج وہ دریا سوکھ چکے ہیں، نہ کشتی ہے نہ جہاز ہے۔ راوی کو دیکھ لیجئے، گندا نالا بنا ہوا، نہ جہاز نہ کشتی نہ پانی نہ مچھلی، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم کشتیوں کو دیکھو یہ چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کے لیے جاؤ۔ تو ہم یہاں سے سعودی عرب بھی جاتے تھے۔ آخری جہاز جو گیا تھا، میں نے اپنے گاؤں کے ایک بچے کو
اس پر سعودی عرب روانہ کیا تھا. وہ آخری جہاز تھا، اس کے بعد نہیں گیا. غالباً سفینہ عابد اس کا نام تھا. وہ آخری جہاز تھا، اس کے بعد نہیں گیا، کیونکہ میرے تعلقات تھے، مجھے معلوم تھا. اس کے بعد کوئی جہاز، عمرے حج وغیرہ تو وہ پہلے ہی بند ہو چکا تھا، لیکن یہ ویسے مسافروں کو لے کے جاتا تھا وزٹ وغیرہ کے لیے، لیکن وہ بھی بند ہو گیا، آخری جہاز. تو ہم نے لوگ آج بھی سفر کرتے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں وہاں، ڈومیسٹک بھی انٹرنیشنلی بھی، وہاں پر بوٹس چلتی ہیں، چھوٹے جہاز چلتے ہیں جو ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں. تو کشتیاں کل بھی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اس لیے تمہارے مسخر کر دی تاکہ تم اپنا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے کشتیاں بنانا سکھائیں، پھر ان کو تیرنا سکھا دیا، اور پانی کو پابند کر دیا کہ بھائی جب ایسی شکل کی کوئی چیز آ جائے تو یہ میرے بندوں نے بنائی ہے، اس کو تراتے رہنا، ان کو ڈبانا نہیں. صرف اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ صرف رب ہے جو ان کو طاقت دے رہا ہے. پانی بھی اللہ کے حکم سے معمور، اور کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے معمور. لیکن پھر دیکھیے فرمایا اللہ وہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور میں نے زمین میں لنگر ڈال دی ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، میں نے زمین کو باندھ دیا ہے، رکاوٹ بنا دی ہے. ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ لے کر کے کانپنا شروع کر دے اور تم اس سے ڈر جاؤ، گھبرا جاؤ، ادھر ادھر جھولنے لگے. ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر چلو پھرو تو یہ جھولنے لگے. آپ کو معلوم ہے اگر کسی جگہ آپ جا رہے ہوں اور کوئی جگہ جھولنے لگے تو آپ فوراً جو ہے وہ گھبرا جائیں گے، آپ ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، کیا یہ چیز ٹوٹ کر گرنا چاہتی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو کروی صورت میں بنایا، انڈے کی صورت میں، اس کو گولائی تو ہے مگر انڈے کی صورت کی گولائی. تو جب اسے بنایا تھا تو یہ پانی پر یوں 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 کر رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ کی طرح اس پر گاڑ دیا تاکہ رک جائے. آج ہم اگر اس پر چل رہے ہیں، گریویٹیشن جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی. ہمارے قدم زمین پر رہتے، اس کے اندر کشش پیدا کر دی تاکہ ہم اوپر اڑنا چاہیں تو نہ اڑ سکیں. ہمیں زمین پر چلنے کے لیے اللہ نے بنایا، اور پہاڑوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ زمین ہلے نہ، جھولے نہ، اس میں زلزلہ برپا نہ ہو اور یہ ہمیں گرا نہ دے. تو فرمایا وَأَنْهَارًا، اور ہم نے یہ اس کے اندر ندیاں بنا دی ہیں، اور یہ جو ندیاں ہیں نا یہ پانی کے لیے بھی کام آتی ہیں اور یہ ہمارے لیے راستہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے پہاڑی علاقے دیکھے ہیں تو دیکھیے جب تک پانی نہیں آتا لوگ انہی وادیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان. جب پانی آتا ہے تو وہی راستے ندیاں بن جاتی ہیں اور وہ پانی کا راستہ بن جاتا ہے. وَسُبُلًا، اور ہم راستے بناتے ہیں. زمین پر راستے موجود ہیں، اور آج بھی پاکستان کے اندر نارا کینال جو پاکستان کی سب سے چوڑی اور سب سے بڑی نہر ہے، وہ قدرتی راستے پر بنی ہوئی نہر ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. بس نکالیے گوگل، لکھیے نارا کینال، سارا آپ پڑھ لیں گے. یہ نارا کینال قدرتی راستہ ہے پانی کا، اللہ کی طرف سے ہے. جب بھی پانی آتا تھا اسی راستے سے بہتا تھا، اور آج ہزاروں ایکڑ زمین کو وہ سیراب کر رہی ہے اور اپنے راستے پر چلی جا رہی ہے. انسانوں نے کھود کر اسے نہیں بنایا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، نہریں ہم نے بنائی اور ان کے راستے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کیا مطلب؟ جب تم غور و فکر کرو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے کہ یہ راستے صرف خدا بنا سکتا ہے. پانی اگر کسی کی بات مانتا ہے تو وہ اللہ ہے. یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ باقی ساری مخلوقات اگر کسی نے بنائی ہیں تو وہ اللہ ہے، تاکہ تمہیں
اللہ کی ہدایت یعنی اس کی طرف کا راستہ مل جائے۔ وعلامات، اور بہت ساری اور بھی نشانیاں ہم نے بنائی ہیں۔ وبالنجم، اور ستارے بھی ہیں، ہم یہتدون، جو راہ دکھاتے ہیں، یعنی ستارے بھی ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، اور بھی بے شمار اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ خدا کو تلاش کرنے کے لیے بس نہ تو کسی مینار پر چڑھنے کی ضرورت، نہ کسی کھمبے پر چڑھنے کی ضرورت، نہ آسمانوں پر جانے کی ضرورت، بس ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں ہے تصویر یار، دل میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، صرف تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں آپ، خدا کا تصور کر کے، اللہ کا تصور کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کریں، آپ کو خدا مل جائے گا، دل کی آنکھ کھل جائے گی، دل روشن ہو جائے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ سارے بوجھ ختم، خدا سے تعلق ہوگا، روشنی مل جائے گی، آنکھوں کی بینائی، دل کی بینائی بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تم ان کو دیکھو کہ یہ ستارے دن میں نہیں ہوتے، رات میں ہوتے ہیں، کیسے چمکتے ہیں، کیسے پھر سفر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے ستارے بھی نظر آتے ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں جو آسمان کو خوبصورت بھی بنا رہی ہیں اور آسمان کو پروٹیکشن بھی دے رہی ہیں۔ اس سے پہلے شیطان چلے جاتے تھے آسمانوں پر، جنات چلے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقب بنا دیا کہ جو بھی آسمان کی طرف بڑھنا چاہے اس کو گولا بن کر لگ جاؤ۔ اور اس کے بعد سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی یہ بھی تھی، اس کے بعد ان کا جانا بند ہو گیا۔ اب سنیے، یہ ساری صفات اللہ نے بیان کرنے کے بعد سوال کیا، افمن یخلق کمن لا یخلق، تو جو پیدا کرنے والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ جو پیدا کرنے والا ہے سب چیزوں کو، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو پیدا نہیں کر سکتے؟ یعنی تمہارے بت کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، کچھ ایجاد نہیں کر سکتے، تو جو پیدا کرنے والا ہے اسے اپنا رب مانو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اور سنو، افلا تذکرون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں شعور نہیں؟ کیا تمہارے اندر نصیحت قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ یہ جو کچھ نہیں کر سکتے انہیں خدا بنایا ہوا ہے، اور جو سب کچھ کرنے والا ہے اسے تم نے بھلا دیا، اس سے بغاوت کر رہے ہو۔ اور سنو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو ابھی جو گنوائی ہیں نعمتیں یہ تو بہت کم ہیں، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی نہیں گن سکو گے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اپنی ذات ہی کو دیکھ لو، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ ناخن، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، اور یہ آپ کے ناک، اور یہ مونچھیں، یہ داڑھی، یہ آپ کا سر، یہ آپ کے پاؤں، یہ آپ کے گھٹنے، ایک ایک عضو کو، ایک ایک بال کو ذرا غور سے دیکھو، اگر یہ یہاں نہ ہو، اگر یہ اپنی جگہ پر بھی نہ ہو تو آپ بتائیے ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا پوچھئے جس کی انگلی کٹی ہوئی ہو، جس کا ناخن نہ ہو، اس سے ذرا پوچھئے، وہ جو چل نہ سکتا ہو اس سے پوچھئے۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مصلح الدین سعدی کہیں جا رہے تھے تو ایک پاؤں میں جوتا تھا، دوسرے میں نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، عالم ہوں، دین کا مبلغ، اللہ نے مجھے ایک جوتا دیا، دوسرا دیا نہیں۔ شکوہ کیا خدا سے، یہ شکوہ دل میں تھا۔ مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، جب دیکھا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا، جب یہ دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کیا، اے اللہ میرا پاؤں تو سلامت ہے، میرا جوتا نہیں، اس کا تو پاؤں بھی نہیں۔ تو ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، لا تحصوها، اللہ کہتا ہے تم کبھی نہیں گن سکو گے۔ ایسی نعمتیں ہمیں ان کا نام بھی معلوم نہیں، عطا پتہ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ نعمتیں اللہ پاک ہم سے پوچھے بغیر اور ہمیں مانگے بغیر
اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما رہا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، یعنی اللہ تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہے اور تم جو ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا رکھ کے آئے ہو، کہاں رکھ کے آئے ہو، یہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ایک سونے کی ڈلی اپنی اہلیہ سے کہا کہ اسے چھپا کر رکھو، میرے بعد تمہیں کام آئے گی، میں جنگ بدر میں لڑنے جا رہا ہوں۔ تو جنگ بدر میں قیدی ہو گئے، جب قیدی ہو گئے، پکڑے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا صحابہ کے مشورے سے کہ کچھ لوگوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہی میں حضرت عباس بھی آئے، تو آپ نے پوچھا چچا بھائی لاؤ پیسہ لاؤ، پھر تمہیں میں رہا کر دوں۔ تو کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ چچا ہے نا، تو ناز نخرہ بھی تو تھا نا بھتیجے کے ساتھ، تو کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دوں تجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ سونے کی ڈلی جو فلاں فلاں جگہ آپ گھر پہ رکھ کے آئے ہو مکہ میں، وہ ہے نا آپ کے پاس؟ وہیں کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے، اور کہا اللہ کی قسم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، یقیناً آپ کے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا کے آتے ہو، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی ہے جو اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو وہ اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ انہیں بتاتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو پیغمبر اور وحی نازل نہ ہو، اور وحی کا مطلب وہ غیب کی بات ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، کچھ بنایا نہیں، ان کی کوئی ایجادات نہیں ہے، کوئی انوینشنز نہیں ہے، وہ تو خود میڈ ان مشرکین ہیں، میڈ ان مکہ ہیں، وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو خود بنایا ہوا ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے چیزوں کو؟ تو اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہے اللہ۔ اور یہ جو خود بنائے گئے ہیں، گڑھے گئے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فکری دلیل کے طور پر ان سے یہ بات کی، اور فرمایا اموات غیر احیاء، ارے یہ تو مردہ ہیں، یہ تو مرا ہوا ہے، بت مرے ہوئے ہیں، نہ جان ہے، نہ روح ہے، نہ حرکت ہے، نہ برکت ہے، نہ زبان ہے، نہ سماعت، نہ بصارت، کچھ بھی نہیں۔ غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے بھائی، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون، کوئی شعور نہیں ہے ان کو کہ کون آیا کون گیا، کوئی ان کا ہاتھ توڑ دے، آنکھ پھوڑ دے، ٹانگ کاٹ دے، ان کو کچھ خبر ہی نہیں۔ یہی وہ فلسفہ تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر کے چلے گئے ان کے بت خانے میں، اور بڑے بت خانے سب کو توڑ کر بڑے بت خانے کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہی بات بتانی تھی۔ ارے اموات غیر احیاء وما یشعرون، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو عقل بھی نہیں۔ اب آ گئے وہ سب، ابراہیم بتائیے آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ آپ نے فرمایا بھائی وہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے پوچھو، اصل میں ان کو لانا تھا یہاں پر۔ تو اب وہ کہنے لگے جی وہ تو بولتا نہیں ہے، وہ تو سنتا نہیں ہے، وہ تو جانتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ شعور نہیں رکھتا۔ تو جو شعور رکھتا ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہے خدا۔ اور جسے شعور ہی نہ ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟
अय्यान युबासून, उन्हें तो खुद ये पता नहीं है कि उठाए कैसे जाएंगे। ये जो मरे हुए हैं, यानी जिनके नाम पर ये बुत तुमने बना रखे हैं, वो मर चुके, उन्हें क्या खबर हम कब उठाए जाएंगे, कब क़यामत आएगी, कब हिसाब किताब होगा। उन्हें तुमने बना रखा है अपना खुदा। अरे खुदा हो और बेखबर हो तो वो खुदा नहीं, जो बाखबर है वो है तुम्हारा खुदा, जो अगली पिछली आइंदा हर पल की खबर रखता है। उसने तो यहाँ तक कह दिया वहुस्सिल मा फिस सुदूर, अल्लाह वो है जो क़यामत के दिन तुम्हारे दिल की बातों को भी निकाल कर तुम्हारे सामने रख देगा। वो है खुदा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। वो जो बिन मांगे देता है वो है खुदा। उसे कोई सहरा में पुकारे, मैदान में पुकारे, जंगलों में पुकारे, जो जवाब दे, जो सुने और असबाब पैदा फरमा दे, जो मदद को चला आए, वो है अल्लाह, वो है खुदा। वल्लज़ी अंज़ल मिनस समा अय्यान युबासून, फरमाया इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अरे तुम सबका इलाह माबूद एक है, तुम सबका खुदा एक है और वो एक ही रहेगा, तन्हा रहेगा। फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा, जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है, मरने पर यकीन नहीं है, क़ुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल अल्लाह को नहीं मान रहे, रसूल को नहीं मान रहे। दरअसल वहुम मुस्तकबिरून, वो तकब्बुर करने वाले हैं। जो शख्स ये चाहता है मेरे दिल से तकब्बुर चला जाए, वो अपने मरने की तैयारी कर दे और दिल में दोहराए कि मुझे आखिर मर जाना है। जब मरने का तसव्वुर आ जाएगा तो सारा तकब्बुर निकल जाएगा, आजिज़ी पैदा हो जाएगी। दरअसल हमारे तकब्बुर की बुनियाद ये है कि हमें ये यकीन मिट चुका है कि मुझे मरना है। हमें ये उम्मीदें रहती हैं कि शायद मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा, शायद मैं ये काम भी कर पाऊँगा, मैं ये काम भी कर पाऊँगा। इन उम्मीदों ने हमें मार दिया। फरमाया तकब्बुर है जिसका आखिरत पर ईमान नहीं। इसलिए कब्र को याद किया करो, आखिरत को याद किया करो, ताकि कब्र को याद करने से, आखिरत को याद करने से हमारे अंदर से तकब्बुर निकल जाए, आजिज़ी पैदा हो जाए। फरमाया ला जरमा अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, और हकीकत यह है कि अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह सब जानता है, तुम्हारे दिल की बातों को भी जानता है, तुम्हारे ज़ाहिरी हालात से भी वाकिफ़ है। हाँ, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और ये याद रखो मुतकब्बिरीन को अल्लाह पसंद नहीं करता। और तकब्बुर की बात यह है, अल्लाह करीम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, अत्तकब्बरु रिदाई, फरमाया ये तकब्बुर मेरी चादर है और जो भी ये मुझसे छीनेगा मैं उसे जहन्नुम में दाखिल करूँ। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, इनकिसारी पसंद है, और उसकी आला तरीन मिसाल ये है कि बस एक दफ़ा सर सजदे में रख कर एक दफ़ा कह दो सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो ज़ात जो मेरा रब है और बुलंद व बरतर है। बस एक दफ़ा आपने कह दिया तो बस समझिए कि अल्लाह आपको इतना बुलंद करेगा कि पहाड़, समंदर, दरिया, ये सब आपकी बड़ाई पर रश करेंगे। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है देता है तुझको 1000 सजदों से नजात। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन दीन की समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।